پر لگانے میں پاؤں کا کھڑا رکھنا ضروری ہوگا، جس کی وجہ سے پنڈلیاں زمین سے چپک نہ پائیں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں کندھوں پر چادر لٹکانا کیسا؟ اس کو صدل کہتے ہیں۔ صدل یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹھ پر۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ دیکھیے نماز میں اگر چادر اس طرح لٹکی ہوئی ہے، دونوں سرے یعنی کندھے پر چادر اس طرح ڈالی یا سر پر اس طرح ڈالی کہ دونوں سرے اس کے لٹک رہے ہیں، اس طرح یا اس طرح، یہ دونوں صورتیں نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر اس طرح لٹکائی کہ ایک کندھے پر ڈال دیا، ایک سرا پیٹھ کے پیچھے لٹک رہا ہے، ایک سرا پیٹ پہ لٹک رہا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے نماز میں۔ تو کراہت سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ چادر اگر ڈالنا ہی کندھے پر تو اس طرح ہو، یعنی کہ ایک بل جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا گیا تو اس طرح، اور ایک سرا آگے لیکن گردن سے وہ بل پیچھے کی طرف لے جائیں گے، اس طرح سمجھو کہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر چادر اس طرح ہے تو اب کراہت نہیں ہے۔ اگر چادر اس طرح ہے تو بھی کراہت نہیں ہے، اور اگر ایک سرا پھر اگر یوں گول کر کے لے لیا تب بھی کراہت نہیں ہے نماز میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر نماز سے قبل یا نماز کے دوران پیشاب وغیرہ کی شدت ہو تو کیا حکم شرعی؟ پیشاب یا ری وغیرہ کی شدت ہونا نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو تو وقت میں وسعت ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لیجئے، اور اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہوئی تو اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اگر اسی طرح پڑھ لی تو گناہ گار ہوں گے اور نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ یا سیدی بعض اوقات شدت ہوتی ہے مگر نمازی اپنے من کو منا کر نماز پڑھ لیتا ہے، اور کبھی شدت نہیں ہوتی مگر بہانہ بنا کر جماعت چھوڑ دیتا ہے۔ برائے کرم شدت کا مفہوم واضح فرما دیجئے۔ شدت کا علماء یہ بتاتے ہیں کہ بس وہ پیشاب کی اور اس کی طرف توجہ، بس دھیان پڑا رہے کہ مجھے پیشاب لگا، مجھے حاجت ہے، مجھے جانا ہے، تو یہ شدت۔ اور کم حاجت ہو پیشاب کی تو مکروہ تنزیہ ہے نماز۔ مگر یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی کو ایسا وہم پڑ جائے کہ بس مجھے پیشاب لگی اور پھر نماز پڑھ لی تو پھر پتہ بھی نہیں دیر تک فارغ نہیں ہوتا۔ اب یہ کتابوں میں تو بس یہ لکھا ہے کہ شدت سے زائد میں شدت کی
باقاعدہ کوئی تعریف کے عبارت نظر سے نہیں گزری میری. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ نماز شروع کرنے سے قبل تو شدت نہ تھی، لیکن جب جماعت میں شامل ہوا تو 1 یا 2 رکعت کے بعد شدت محسوس ہوئی، اب کیا کرے؟ نماز توڑ دینا واجب ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار یہ دسو کہ اس طرح نماز توڑ کے جماعت دے وچوں نکل جائے تو دوجے نمازی کی سمجھن گے؟ دوجے نمازیاں نو ایدے نال تشویش ہوئے گی، پر کی کریے؟ حکم شریعت اتے عمل بھی تو کرنا ہے نا. تو ایدہ طریقہ یہو لکھیا ہے باہر شریعت وچ کہ جڑے نمازی دا وضو ٹوٹ جاوے دوران جماعت، تو ہن نماز دے اندر شامل رہنا صف نو قطع کرنے دا سبب ہے. تو یہ نمازی نو چاہیے ہے کہ نک اتے ہاتھ رکھے. لوگ کی سمجھن گے کہ نکسیر پھٹ گئی ہے تو نک اتے ہاتھ رکھ کے لنگ جاوے. انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ نماز کے دوران اگر وہ شدت ہوئی پیشاب کی تو وہ نماز توڑے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو میں نے جواب یہ دیا کہ لوگ جو بھی سمجھیں، ہمیں تو شریعت کو سمجھنا ہے نا. حکم شریعت ہے کہ نماز توڑ دے. تو میں نے مثال یہ دی کہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جب دوران جماعت کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اب اگر وہ صف میں کھڑا رہے گا تو صف تو قطع ہو چکی، صف قطع ہو گئی، اب اس کو نکلنا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، اور ناک پر ہاتھ رکھ کے وہ نکل جائے. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو ناک پکڑ لے اور چلا جائے. تو اس لیے اگر وضو یہ تو ہے وضو ٹوٹنے کا، تو اگر شدت ہے پیشاب کی، نماز میں پیشاب کی شدت شروع ہو گئی تو نماز توڑ دے گا، تب نماز ٹوٹی تو بہرحال یہ کہ اس کو نکلنا ہے. اور یہ ایک طریقہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ جب کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو ناک پکڑ لے اور چلا جائے. تسی حالے دسیا ہے کہ جے نمازی شدت کے باوجود کھڑا رہے گا تو صف قطع ہو جائے گی. اے صف قطع ہونے تو کی مراد ہے؟ صف ٹوٹ جانا. صف مکمل ہونی چاہیے. صف نو قطع کرنا اے جائز نہیں. نمازی نو چاہیے ہے کہ صف وچوں نکل جاوے. جڑے دوجے نمازی نے انہاں نو چاہیے ہے کہ نیڑے نیڑے ہو جاوے، صف پوری کر لیں. سجدہ وچ اگر وضو سنجی بروی تو گرا دفن قدر کھوں سجدے میں وضو ٹوٹا تو کس طرح نکلیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے بلوچستان کے اسلامی بھائی ہیں، اپنی زبان میں آپ سے دریافت کر رہے تھے. تو یہ سجدے میں وضو ٹوٹ گیا تو کس طرح نکلیں گے، یوں پوچھ رہے ہیں. اسی طرح نکلیں گے، یہ یوں پوچھ رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے اس نے سجدے میں تو ایسا تو نہیں ہے سجدے کی حالت میں یہ چار ان ہاتھ پاؤں سے چلتے ہوئے نکلیں گے، ایسا تو نہیں. کھڑا ہی ہونا پڑے گا، کھڑے ہو کر ناک پر ہاتھ رکھ کر نکل جائیں گے بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول